أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر المهدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. آج غریبوں کی شام، ایک خیال دل میں آیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آج ہماری محفل کی خدمت کرنے والے ہمارے کمیل بھائی کے والد آج ہی کے دن شام غریبہ کی مجلس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے. اس کا مطلب جانتے ہو عزیزوں کہ باپ کا دوپہر میں انتقال ہوا تو غسل دینے والے بھی موجود تھے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ آ جائیں گے. آئے میرا غریب حسین. عصر عاشور زہرا کا نال قتل ہوا. 12ویں محرم تک کوئی دفنانے والا نہ تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم اللہ. زہرا داداروں، ادھر امامت کا سورج قتل ہوا، دن ڈھلا، غریبوں کی شام آ گئی. دن بھر خون بہتا رہا، اب خیموں کو لوٹنے کی شام آ گئی. سب سے پہلے فوج اشقیاء میں یہ آواز گونجی: نواسہ رسول حسین ابن علی کے لاشے کو لوٹا جائے. تاریخ نے ایک فرد کا نام لکھا ہے. ایک شخص آگے بڑھا، حسین کی پیشانی مبارک سے خون آلود امامے کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا. ایک شخص آگے بڑھا، حسین کے شہید بدن سے ردا کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا. کوئی آیا، حسین کی زرہ لوٹ کر لے گئے. اور کوئی آتا تھا، نواسہ رسول کے بدن سے کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے جاتا تھا. ایک شقی کہتا ہے میں کچھ دیر سے پہنچا، میں نے دیکھا سوائے ایک خوب بھرے کرتے کے
حسین کے بدن پر سوائے قمیص کے لوٹنے کو کچھ باقی نہیں ہے۔ میں مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا کہ میری نگاہ پڑی حسین کی انگشت مبارک میں موجود ایک انگوٹھی پر۔ لعین کہتا ہے میں ٹھہر گیا، میں حسین کے لاشے کے قریب گیا، میں نے انگوٹھی کو حسین کی انگشت مبارک سے اتارنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھا بدن اتنا زخمی ہے کہ یہ انگوٹھی اتاری نہ جائے گی۔ لعین کہتا ہے میں نے خنجر نکالا، شہید حسین کی انگشت مبارک کو شہید جب لاش حسین پہ لوٹنے کو کچھ باقی نہ رہا، آواز آئی پسر شاد ملعون کی گھوڑوں کی نال بندیاں کی جائے۔ شہزادی زینب اولیاء نے آواز سنی، اماں فضہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی فضہ خیمے کے دروازے پہ آئی، اے آقا زادی عجیب منظر ہے، لوگ گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں۔ شہزادی زینب پردہ خیمہ پہ آ گئی۔ جانتے ہیں علی کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا؟ شہزادی نے دیکھا کہ لاشوں کی پامالی کے لیے گھوڑوں کو نالے پہنائی جا چکی ہیں، نالے تبدیل ہو چکی ہیں، گھوڑے لاش پامال کرنے کے لیے آمادہ۔ اس موقع پر شہزادی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قبیلہ بنو ریاح کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حر کا جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ قبیلہ بنو کلاب کے کچھ لوگ آگے بڑھے، عباس اور ان کے 3 بھائیوں کے لاشیں الگ کر لیے۔ یہاں تک کہ جناب ام لیلہ کے قبیلے سے کچھ لوگ آگے بڑھے، لاشیں علی اکبر بھی پرے کر دیا۔ یوں ایک ایک صحابی کا کوئی نہ کوئی قبیلے والا آگے بڑھتا اور اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کا لاشا اٹھا لیتا، اور ہر کسی کے لب پہ یہی جملہ ہوتا، ارے تم نے انہیں قتل کر دیا، یہی کافی ہے، ہم اپنے قبیلے والے کے لاشے کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ علی کی بیٹی دائیں بائیں دیکھتی رہی، ہر کوئی آ کر اپنے رشتہ داروں کے جنازے لے گیا۔ ارے شاید کوئی نواسہ رسول کا لاشا لے جائے، مگر کوئی نہ تھا کہ جو رسول کے نواسے کے لاشے کو تنہا مقتل میں لاشا حسین تھا۔ دائیں کے گھوڑوں کو بائیں دوڑایا گیا۔ زیارت الہیہ میں میرے بار میں امام مرثیہ پڑھتے ہیں، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک۔ اے حسین میرا سلام ہو اس وقت پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں داخل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ جب لاشیں سید و سردار گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، اب لعینوں نے آواز دی خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ لعین آگے بڑھے، شمر نے ایک جلتی ہوئی لو کو اٹھایا اور خیموں میں یک کے بعد دیگرے آگ لگانا شروع کی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا منظر تصور کیجیے۔ تمام بیویاں خیمے میں جمع ہوتی، لعین خیمے کو آگ لگاتا، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی، لعین اس خیمے کو آگ لگاتا۔ یوں علی کی بیٹیاں اپنی جان اور پردے کی حفاظت کی کوشش کرتی رہیں، لعین ایک کے بعد ایک خیمے جلاتا۔ یہاں تک کہ ایک نوبت آئی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا سارے خیمے جل چکے تھے، مگر ایک خیمہ تھا جو خیمہ گاہ کے سب سے آخر میں تھا، کہ جس خیمے میں آگ لگی تھی۔ جب کہیں آگ لگتی ہے لوگ وہاں سے اپنی جان بچانے دور جاتے ہیں۔ کہتا
بلند قامت بیوی ہے، بار بار اپنی چادر کو آگ سے بچاتے ہوئے اس جلتے خیمے کی لپٹوں کے درمیان جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے قریب آ کے عرض کی، اے معظمہ اگر کچھ مال خیمے میں ہے تو چھوڑ دو، جان بچانا فرض ہے۔ کہتا ہے آواز آئی، یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اے شیخ اس جلتے خیمے میں میرا بیمار بھتیجا سید سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی نے سوال کیا، سید سجاد یہاں تمہاری امامت کا آغاز ہوا، میرا سلام اس امام پر کہ جس کی امامت کے دور کا پہلا سوال ہی تھا کہ سید سجاد یہ بتاؤ کہ بہنیں اور پھوپھیاں جان بچائیں یا پردے کی حفاظت کریں۔ امام معصوم کی زبان گویا ہوئی، پھوپھیاں ماں جان بچانا واجب ہے۔ لوگوں نے شام غریب عجیب منظر دیکھا، وہ معظمہ بستر بیمار کو پشت پر لادے جلتے خیمے سے باہر آئے۔ جب تمام خیموں کو آگ لگ گئی، خیموں کا دھواں اٹھ رہا ہے، کم سے بچے یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا شام غریبہ میں جب آپ کے خیموں کو آگ لگائی گئی تو آپ کے بچوں کی بیویوں کی کیفیت کیا تھی؟ چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، تسبیح کو توڑ دیا، توڑ کر زمین پہ پھینک دیا، ارے چاروں جانب دانے بکھر گئے۔ فرمایا شام غریبہ خاندان رسول کی یہی کیفیت۔ لائن آگے بڑھے، ایک ایک بیوی کی چادر کو لوٹنے لگے، اجرکم اللہ، ایک ایک چادر کو لوٹنے لگے۔ ایک شقیق کہتا ہے میں نے دیکھا ہر بیوی کی چادر کو چھینا گیا، مگر ایک معظمہ تھی کہ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کے قریب جاتا، کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کے قریب جاتا۔ کہتا ہے میں اس معظمہ کے قریب گیا، میں نے نیزے کی علی دکھا کر کہا چادر میرے حوالے کرو۔ معظمہ نے بیجالود آواز میں کہا، اے لعین میں علی کی بڑی بیٹی زینب علیہ۔ کہتا ہے میں نے چادر کو چھیننے کی کوشش کی مگر میں اس چادر کو نہ چھین پایا، اتنی مضبوطی سے اس معظمہ نے چادر کو سنبھالا تھا۔ کہتا ہے میں خیز میں آیا، تعزیہ نہ اٹھایا، بیوی کی پیشانی چادر میرے ہاتھ میں آئی، فرات کا رخ کی آواز دی بھیا عباس۔ اجرکم اللہ زہرا، زیادہ رو آپ نے خوب رو لیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ حق ہے شام غریبہ پر رونے کا وقت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیمے جل رہے تھے، بنی ہاشم کے کم سے بچے یہاں وہاں دوڑ رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا، ایسے پڑھو، میں نے ایک منظر دیکھا، ایک 4 برس کی کم سن بچی کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا یہ بچی کہاں جا رہی ہے، اتنی دیر میں میں نے یہ منظر دیکھا۔ شمر لعین آگے بڑھا، سوال کیا کم سن بچی سے تو کون ہے؟ کہنے لگی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں آیت ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ میں حسین کی یتیمہ سکینہ، شمر کہتا ہے جب میں نے یہ نام سنا میں نے سن رکھا تھا یہ بچی حسین کو بہت پیاری تھی،
کمسن بچی کے چھوٹے چھوٹے کانوں میں ننھی سی بالیوں پر بچی میری بات سمجھ گئی، کانوں پہ ننھے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اے شیور ٹھہر جا، میں خود اتار کر دے۔ کہنے لگا بوزے حسین اتنا غالب تھا، میں نے بالی کو تھاما، اس قدر زور سے جھٹکا بالیاں زخمی، بالیاں میرے ہاتھ آئی، کان کی لو سے کھوٹ۔ آخری جملے سے مدد تمام اپنے خوبروں میں حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اس بچی کو مسلسل دیکھ رہا تھا، حالت یہ تھی کہ اسے سجائی نہیں دیتا تھا کہ کہاں جائے، کبھی مقتل کی جانب جاتی تھی، کبھی فرات کی جانب جاتی تھی، کبھی جلد خیموں کی طرف آتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ دامن میں آگ لگی تھی، رخسار سے خون جاری تھا، دامن میں آگ لگی تھی۔ تو میں نے بچی کو روک کر پوچھا اے شہزادی کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا؟ کہنے لگی اے شیخ اگر مدد کرنا چاہتا ہے فقط اتنا بتا دے نجف کی راہ رکھنا۔ میں نے پھوپھی اماں سے سنا ہے میرا دادا نجف میں رہتا ہے، کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہے، آج اسی کی پوتی سکینہ مشکل ہے۔ جب لعین خیموں کو لوٹ چکے، ظلم جا چکے، بچے تتر بتر ہیں، حسین نے اپنی بڑی بہن کو، اپنی بہن زینب علیہ کو قافلے کی سالاری سونپی تھی۔ زینب علیہ نے جناب ام کلثوم کے ساتھ اب بچوں کو دوبارہ جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ بچے زندہ ملے، کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال لاشوں کی صورت میں۔ خانوادہ رسول کے بچے یہ حسین اور علی حسین تھے۔ شہزادی زینب نے ایک مرتبہ زندہ بچوں اور لاشوں کی گنتی کی، احساس ہوا کہ ایک کم سن بچی کمر حسین کی لاڈلی سکینہ یہاں نہیں، میری شہزادی نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کو ایک سمت بھیجا۔ علی کی دکھیاری بیٹی خود سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی ایک سمت چل پڑی۔ آخری جملے زحمت ایک سمت چل پڑی، فرماتی ہے میں مقتل کی جانب بڑھی، آواز دیتی جاتی تھی اے میری بیٹی سکینہ، اے حسین کی امانت سکینہ۔ شہزادی فرماتی ہے میں اس مقام پر پہنچی جہاں میرے بھائی حسین کا پامال لاشا تھا، بھیا کے لاشے کو دیکھ کر میں بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تو کیا دیکھا، رات تاریک ہے، کوئی کم سن بچی ہے،
भैया ऐसा सीना बाबा के सीने पे नशीनों पे हुक्मरानों का गरीब देखते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का सलाम जिन्हें शर्म खाई जाती है खुले सरों में असीरी की खाक आती है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पे कि जिसको सौंप गए पड़ते वक्त घर सरवर सकीना बीवी तुम्हारे गुलाम सकीना बीवी तुम्हारे गुलाम हाज़िर हैं मुझे जो प्यास तो अश्कों की जाम हाज़िर है ये ये सदमे नए नए बीवी कहाँ पे बैठी हो है में तो चल गए बीवी अभी एक आग सी लगी होगी अभी तो पोत की गर्मी न कम हुई होगी बचे तो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर है बचे तो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर है जो जल